حماس اور اسرائیل کے درمیان لاشوں اور قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ۔ حماس آج رات کسی تقریب کے بغیر 4 اسرائیلیوں کی لاشیں حوالے کرے گی۔ 620 فلسطینیوں کی رہائی کل متوقع۔ حماس کا مذاکرات کے دوسرے مرحلہ شروع کرنے کے لیے اسرائیلی شرائط ماننے سے انکار۔ حماس کے رہنما باسم نعیم نے کہا کہ حماس سفارتی، سیاسی اور مسلح مزاحمت جاری رکھے گی۔ حکومتی امور، تعلیم، صحت، پولیس اور سرحدی کنٹرول فلسطینی قیادت کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے فلسطینیوں کے زخموں پر نمک پاشی۔ عالمی مخالفت کے باوجود غزہ کو ریزورٹ بنانے کی ٹھان لی۔ مجوزہ ٹرمپ غزہ بیچ ریزورٹ کی اشتعال انگیز ویڈیو جاری۔ امریکی ایلچی اسٹیو وکٹوف نے کہا کہ غزہ کی تعمیر نو کے لیے ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز اور منصوبہ سازوں کا اجلاس طلب کر لیا۔ وفاقی کابینہ میں توسیع کا حتمی فیصلہ۔ وفاقی کابینہ میں آج نئے چہرے شامل کیے جائیں گے۔ ایوان صدر میں نئے وزراء اور وزرائے مملکت حلف اٹھائیں گے۔ متوقع وزراء میں طارق فضل چودھری، خالد مکسی، مصطفیٰ کمال اور سردار یوسف سمیت دیگر نام شامل۔ متحدہ عرب امارات کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان آج ایک روزہ دورے پر پاکستان پہنچیں گے۔ ولی عہد کی سیاسی قیادت سے ملاقاتیں شیڈیول، اہم معاہدوں پر دستخط بھی متوقع۔ ذرائع کے مطابق ولی عہد صدر مملکت اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں کریں گے۔ صدر آصف علی زرداری ولی عہد کو نشان پاکستان سے نوازیں گے۔ پاک ازبک تعلقات مزید مضبوط، دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ازبک صدر شوکت مرزیوف کی تقریب میں شرکت۔ دونوں رہنماؤں نے زوردار تالیوں کی گونج میں دستاویزات کا تبادلہ کیا۔ وزیر اعظم کی کانگریس سینٹرل تاشقند آمد۔ ازبک صدر نے استقبال کیا، گارڈ آف آنر بھی پیش کیا۔ مہمان اور میزبان نے اپنی اپنی کابینہ کے ارکان کا تعارف کرایا۔ وزیر اعظم دورہ ازبکستان مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ کل یہ کانفرنس ضرور ہوگی۔ یہ ہمارا آئینی حق ہے اور ہم بات بھی آئین کی کر رہے ہیں۔ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا مشن، اپوزیشن جماعتوں کی ایک اور بڑی بیٹھک۔ آئین کی بالادستی کے عنوان سے منعقدہ کانفرنس کا پہلا روز ختم۔ اہم سیاسی امور اور حکومت مخالف الائنس بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو میں شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ حکومت آئین کے نام اور کانفرنس سے گھبراتی ہے۔ ایک جگہ کانفرنس کرنے کی بات ہوئی تو وہاں انکار کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب بولے، ملک میں اس وقت نہ آئین ہے اور نہ ہی قانون۔ ہم پاکستان کو مضبوط کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہوٹل انتظامیہ نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا، کہا کہ ہم مجبور ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، انہوں نے یہ حرکت کی، آئیں گے تو ہم لوگ ضرور، اور براہ راست چیف جسٹس آف پاکستان کا میں بحیثیت اپوزیشن لیڈر دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ میں بالکل یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ تحریک تو چلے، ہم نہ غلام ہیں نہ ہم جانور۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کہتے ہیں، پاکستان کے جھنڈے اور آئین کے نیچے عوام کو متحد کرنا ہے۔ آئین نے جو ہمیں حق دیا ہے ہم اس پر چل رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ملک کے حالات پر بات کریں۔ ہم کانفرنس میں قومی ایجنڈا بنانے پر بات کر رہے ہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا کا کہنا تھا کہ ہم محب وطن ہیں، ہم صوبوں کے تحفظات دور کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہمیں بند کمروں میں بات نہیں کرنے دی جا رہی، ہمیں مار دیا جائے، آواز بلند ہوگی اور پروگرام بھی ہوگا۔ مولانا کا انکار، اپوزیشن کا گرینڈ الائنس مشکل میں۔ جے یو آئی سربراہ کے پی ٹی آئی کے حوالے سے تحفظات برقرار۔ مولانا فضل الرحمان نے گرینڈ اپوزیشن الائنس میں باضابطہ شمولیت سے انکار کر دیا۔ کامران مرتضیٰ کا بھی گرینڈ الائنس سے متعلق سوشل میڈیا پر تحفظات کا اظہار، کہا گرینڈ الائنس کا حصہ بننے کے لیے تحفظات اسد قیصر کو بتائے تھے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے 15 روز گزرنے کے باوجود بھی جواب نہیں آیا۔ کراچی میں ایک گھنٹے میں مزید 2 ٹریفک حادثات میں 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ لانڈی دادو چارلی سٹاپ کے قریب ٹرک نے 2 موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا۔ ایک شہری کی لاش پامال ہو گئی، دوسرا شدید زخمی۔ چند منٹ بعد ہی
PRT मंसूबे की ज़ेर तामीर सड़क पुरानी सब्जी मंडी पर भी तेज़ रफ्तारी ने एक और मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। शहरी जाबाहक, लाश अस्पताल मुंतकिल। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार अरमगान और शिराज को अदालत में पेश कर दिया गया। गवाहों के बयानात रिकॉर्ड न हो सके, अदालत तफ्तीशी अफसर पर बरहम। गवाहों को कल दोबारा तलब कर लिया। केस में ATC जज के इख्तियारात ख़त्म कर दिए गए। महकमा दाखिला ने सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के तनाज़ुर में एलामिया जारी कर दिया। ATC 3 की अदालत को मुंतज़िम जज के इख्तियारात तफवीज़ कर दिए गए। भी नैरेटिव बना रही है, पूरा एक ऐसा माफिया है। प्रोसिक्यूशन ने जो इल्जामात लगाए हैं ना, उसमें अगर मैं बोलूं कोई दूसरी पार्टी और वो ये काम करती है तो आप क्या बोलेंगे इस बारे में? पुलिस अपना बयानिया बना रही है, बेटे को फंसाने की कोशिश की जा रही है। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान के वालिद की GTV न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, प्रोसिक्यूशन ने जो इल्जामात लगाए हैं उसमें दूसरी पार्टी का काम करती है।